الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإن یونس لمن المرسلین اذ ابق إلی الفلک المشحون فساہم فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت وہو ملیم۔ محترم ناظرین کرام، یونس علیہ السلام کی حالات زندگی آپ کے سامنے میں بیان کر رہا تھا۔ اسی سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے جو آج آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس بھی اللہ کے رسولوں کے اندر سے ایک تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب کہ وہ بھاگے بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو قرعہ ڈالا ان لوگوں نے تو وہ پھینکے جانے والوں کے اندر سے ہو گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے، یعنی وہ اپنے اندر ملامت کر رہے تھے کہ مجھ سے یا اللہ کوتاہی ہو گئی ہے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل مچھلی کے پیٹ میں بیان نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ گویا کہ اللہ کے ذکر سے پروردگار عالم انسان کو تاریکیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے، جیسا کہ ہمیں یونس علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر درس اور سبق ملتا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کو بچا لیا، مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، سمندر کی تہہ سے باہر نکالا۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے ان کو ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا، اور وہ بہت بیمار تھے، بہت لاغر اور کمزور تھے۔ اب کون سے ساحل پہ آپ کو اگل دیا مچھلی نے، یہ مورخین نے اس کا بہت کم ذکر کیا ہے۔ البتہ بائبل کا جو بیان ہے وہ بالکل قرآن سے مختلف ہے۔ بائبل کے بیان کے مطابق، یا وہ کتاب یوناح کی کتاب آزاد دائرۃ المعارف وکیپیڈیا کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یونس علیہ السلام کو یروشلم میں نبی بنائے جانے کے بعد پروردگار عالم نے موصل کی طرف یعنی نینوا کی طرف بھیجا، لیکن یونس علیہ السلام نے اللہ کی بات کو نہ مانتے ہوئے وہ یروشلم سے نکل کر کشتی میں سوار ہو کر وہ چلے گئے، کہاں؟ تیونس چلے گئے، ترتیس۔ پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر جب ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے وہاں جانا چاہیے تھا، میں دوسری طرف جا رہا ہوں، تو جب وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا کیا، اور مچھلی نے سی شور کے اوپر ان کو باہر پھینک دیا، اور پھر وہاں سے وہ نینوا کی طرف تشریف لے گئے۔ قرآن کے بیان کے مطابق آپ نینوا تشریف لے گئے، لیکن جب قوم کو ہدایت دیا لیکن قوم نے نہیں مانا، تعلیم و تبلیغ کے بعد، تو وہاں سے آپ نکل کر یہاں یافا کے ساحل پہ آ کر سمندری کشتی میں سوار ہوئے، اور اب وہ کشتی کہاں گئی؟ بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ مکران کا جو ساحل ہے، قصص الانبیاء میں، تاریخ الانبیاء میں لکھا ہے کہ وہ دجلہ ہے، دریائے دجلہ، ٹائگرس کے ساحل کے اوپر مچھلی نے اگل دیا۔ لیکن بعض مفسرین نے کرام نے جو لکھا ہے کہ یہ مکران کا علاقہ ہے۔ مکران کیا ہے؟ بلوچستان، اور یہ بلوچستان کہاں ہے؟ یہ ایران کا ایک صوبہ ہے، ایران کا ایک ضلع کہیے۔ اور وہاں جو ساحل سمندر ہے
مکران کے علاقے کے اوپر جو ہے مچھلی نے آپ کو اگل دیا. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، بہت لاغر تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ اتنے کمزور تھے جس طریقے سے بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے ماں کی پیٹ سے تو اس کی کیفیت جو ہوتی ہے یہ کیفیت ہو گئی تھی ان کی، یہاں تک کہ ان کے باڈی کے پورے جو ہے اسکن جو ہے چمڑے پورے نکل گئے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا، اور یہ ایران کا علاقہ مکران ہے، بلوچستان، وہ جو سمندر جا رہا ہے اس ساحل کے اوپر، سی شور کے اوپر آپ کو جو ہے مچھلی نے باہر پھینکا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے اگا دیا ان کے اوپر ایک یقطین، کدو کی بیل یا کدو نما بیل یا بیل نما ایک درخت جس کا کوئی تنا نہ ہو، بیل ہو وہ پھیلی ہوئی، جس کے پتے بڑے بڑے. وہ جو پتے تھے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بالکل ملائم اور نرم پتے تھے وہ، اور کافی اونچا پتا، اونچائی کے اوپر وہ پھیلتا تھا. اگر دو چار آدمی اندر گھس جائیں تو کسی کو پتہ نہیں چلے کہ وہ کون ہے اندر. اور اس کا جو پھل تھا اس کے اندر پانی کی مقدار بہت زیادہ تھی، اور وہ ککڑی کے جو ٹیسٹ ہوتا ہے، ککڑی کا ٹیسٹ تھا اس کے اندر. وہ کدو ہی تھا یا کدو نما تھا. ایسی بیل کے جو ایک سال کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے، درخت نہیں، تنا نہیں، بیل. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ان کے اس بیل کے پتوں کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ریشمی، بہت ہی نرم پتا تھا، ملائم. اگر وہ نیچے پتا ہوتا تو بالکل بستر کا کام دیتا ہو یونس علیہ السلام کے لیے. اور اوپر سے سورج کی جو تپش ہے، جو شعاعیں ہیں، اس کا اثر بھی پتے کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں، سوئے ہیں، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سورج کی شعاؤں کو، اس کی گرمی کو وہ جذب کر لیتا، اور نیچے رہنے والوں کو بہت سکون اور راحت ملتی اس سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت تھی، سمجھیے، یونس علیہ السلام کے لیے. تو آہستہ آہستہ آپ کی صحت اچھی ہوتی رہی. وہ درخت، وہ جو بیل نما پودا تھا اور جو پھل اس کے اندر لگتا تھا، آپ وہ کھا لیا کرتے. اور پینے کا انتظام یہ کہ جب آپ بالکل بچے کی طرح لیٹے ہوئے تھے، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے تھے، تو ایک جنگلی بکری کو پروردگار عالم نے حکم دیا. ایک پہاڑی بکری یا جنگلی بکری وہ آتی اور یونس علیہ السلام کے منہ کے پاس اپنی دونوں ٹانگ پھیلا کر کھڑی ہو جاتی، اور یونس علیہ السلام لیٹے لیٹے اس بکری کا دودھ پی لیا کرتے. تو اس طرح دودھ کا بھی انتظام اللہ نے کر دیا، پینے کا. اور وہ کدو نما درخت اگا دیا، اس کا جو پھل ہوتا اس کا ٹیسٹ بھی ککڑی کے جیسا بڑا اچھا ہوتا، جس میں پانی کی مقدار بہت ہوتی. تو آپ وہ کھا بھی لیتے، پانی کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی، اور جسم کو طاقت بخشنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگلی بکری کو بھیج کر دودھ کا بھی انتظام کر دیا. اس کے بعد یونس علیہ السلام صحت مند ہو گئے، اچھے ہو گئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسی قوم کی طرف، یعنی پھر سے نینوا کی طرف، موصل کی طرف بھیجا. قرآن مجید نے کہا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے ان کو بھیجا 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف نبی بنا کر. تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اسی قوم کی طرف آپ کو بھیجا گیا، اور دوسری رائے یہ بھی ہے کہ کسی دوسری قوم کی طرف بھیجا گیا. اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ جب جو ہے اہل نینوا کو، یعنی موصل کے لوگوں کو پتہ چلا یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ وہاں پہ ہیں اور حالات کچھ ایسے ہیں، تو پھر وہ سب کے سب جو ہے آپ کو لینے کے لیے گئے اور آپ کا استقبال کیا. اور اس طریقے سے پھر سب کے سب لوگ یونس علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر ایمان لائے. پہلے ایمان لا چکے تھے، اب اور زیادہ
توبہ و استغفار کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر، اور پھر اس طریقے سے یونس علیہ السلام اپنی قوم کے اندر رہے اور آپ کی وفات وہیں ہوئی، اور ایک عرصہ دراز تک جو ہے آپ کی تبلیغ کا اثر ان کی قوم کے اندر باقی رہا، لیکن بعد میں چل کر کے قوم پھر سے جو ہے اصنام پرستی، بت پرستی کے اندر جو ہے مبتلا ہو گئی۔ تو اس طریقے سے یہ یونس علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اور کتابوں کے اندر زیادہ تفصیل آسانی سے اس کی ملتی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے سامنے اس کی مکمل تحقیق اور تفتیش کے ساتھ جو ہے باتیں رکھوں، تاکہ انبیاء کا جب تذکرہ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کے اندر تو تاریخ سے ہم واقف رہیں، ان کے مسکن سے ہم واقف رہیں، ان کے مقام سے واقف رہیں، اور ان کے زمانے سے ہم واقف رہیں، تو اس وقت قرآن کے پڑھنے کا مزہ اور اس کی چاشنی اور اس کی مٹھاس اور دوبالا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہے اپنی عبادت اور اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہم سب کو سبق لے کر زندگی میں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔